اللہ رحم فرمائے. غور فرمائیے گا 1000 سال کے بعد نکالا جائے گا، لیکن نکالنے کا جو پروسیسنگ ہوگا، نکالنے کا جو مرحلہ ہوگا، اس پر ذرا غور کریں. میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے فرشتے جو سید الملائکہ ہے، نام ہے حضرت جبریل امین. کیا نام ہے؟ جلدی بولو. حضرت جبریل امین. کہ جبریل امین ایک بار جہنم کے قریب سے گزرے تھے، ان کے کان سے آواز ٹکرائے گی. کوئی کہے گا، اب کوئی کہے گا ان کے کان، میں کہوں گا اصل میں نوری مخلوق ہے تو انہی کے اعتبار سے ہوگا، اور ہمارے اور اپنے کان کے اعتبار سے مت سوچئے گا ورنہ تو مسئلہ گڑبڑا جائے گا. حضرت جبریل امین اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جہنم کے قریب سے گزر رہے ہوں گے، رب کی بارگاہ سے جائیں گے، جہنم کے قریب سے گزریں گے، آواز ٹکرائے گی، سنیں گے کہ جہنم میں کوئی اللہ کو پکارتا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا حنانو یا منانو یا حنانو. ذرا میرے ساتھ مل کر پڑھو، یا حنانو یا منانو. حنان کا معنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، منان کا معنی بہت زیادہ احسان کرنے والا. آج کے دور میں اگر اس مزاج کو اللہ کی رحمت پر کس طرح بھروسہ کرنا چاہیے، اگر اس کا مزاج معلوم کرنا ہے تو فلسطین کے نہتے مسلمانوں سے معلوم کرو، ان کی بچیوں سے معلوم کرو، ان کے بوڑھوں سے معلوم کرو، ان کے جوانوں سے معلوم کرو. تمہارے گھر کی فصل برباد ہو جائے، تمہارا گھر ٹوٹ جائے، ایک بچہ مر جائے، تم رب کی شان میں توہین کرنے لگتے ہو، لیکن قربان جائے فلسطین کے ایک ایک بچے کی اس خاک پر جو اس کے ننگے پیروں میں لگی ہوئی ہے. سب کچھ لٹ گیا ہے. صحافی پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ کیا حال ہے؟ بچے کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، وہی ہمارا بہتر کارساز ہے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں، قربانیاں دے دو رب راضی ہو گیا، جنت ہمارا مقدر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. واہ 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 واہ، کیا کہنا مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. کیا بڑی کیفیت ہے اس وقت، اللہ، کیا دکھ بری کیفیت ہے فلسطین کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر ہندوستان غلام نور مجسم صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت. سمجھ گئے کیا دکھ بری کیفیت ہے. قاری صاحب ہو سکتا ہے تھوڑا سا میرا رخ ادھر چلا جائے، میں ایموشنل بھی ہوں ہاں، لیکن میرا وہ مزاج نہیں ہے کہ میں مجمع عام میں بیٹھ کر کے بلا وجہ کے آنسو بہا کے زمانے کو دکھاؤں کہ میں بہت بڑا رونے والا ہوں. یہ ریاکاری مجھے نہیں آتی، اللہ مجھے اس سے محفوظ فرمائے. سمجھ گئے نا، ریاکاری تباہ کر دیتی ہے. غور فرمائیے کون فلسطین ہے. میں اب تک کئی سارے مضامین عربی میں فلسطین کے لیے لکھ چکا ہوں، اور میں نے اپنے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی طرف سے میں نے معافی بھی مانگی ہے فلسطین کے مسلمانوں سے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہاری چیخیں سنتے ہیں لیکن کیا کریں، ہمارے پاس وہ اسباب نہیں ہیں. قیامت کے دن ہمارے لیے تو اس طرح کا ماحول مت بنانا کہ قیامت کے دن ہمارا مواخذہ ہو جائے. ابھی میں نے ایک مضمون جلدی میں نے لکھا تھا مدینہ شریف سے واپس آنے کے بعد، اچانک ایک کلپ میرے پاس آئی، ایک عربی ایک فلسطینی عورت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ لا تشفع للعرب. کہتی آقا ان عربوں کی قیامت کے دن شفاعت مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کے چکر میں ہماری مدد کرنے نہیں آ رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس کا یہ جملہ قبول ہو گیا تو کیا حال ہوگا ان عربوں کا. میں نے اپنے مضمون میں عربوں کو بھی جوڑا ہے کہ قیامت کے دن پھر کیا منہ دکھاؤ. مگر معلوم ہے آپ کو یہ وہ غزہ ہے جس کی تعریف مدینے کے تاجدار نے کی ہے. میں کہتا ہوں مولا مجھے بھی تو غزہ رہنے کے لیے دے دے، اگر میرے مقدر میں ہے چلی جائے جان، اس لیے کہ جان ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں پائی ہے. کاش ان شہیدوں کے ساتھ ہمیں بھی وہ مقام و مرتبہ ملے. کون ہے غزہ؟ غزہ وہ شہر ہے ہندوستان کے مسلمانوں جس کے لیے حضور نے مبارکباد دی.
اور میں جس حدیث کا جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہ بھی اس ذات کا حوالہ ہے کہ جس کے حوالے کو سن کر بہت سارے لوگ خود حوالے والے ہو جاتے ہیں. نام ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ کیا کہنے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتاوی رضویہ میں غالباً 16ویں جلد ہے. کچھ دن پہلے میں نے مطالعہ کیا تھا حدیث کا. جلد ہو سکتا ہے میرے ذہن سے دائیں بائیں ہو گئی ہو. جو آپ کے ہندوستان نہیں پاکستان سے جو رضا کے نام سے رضا اکیڈمی نہیں ہے بلکہ دوسرے نام سے جو چھپی ہے تقریباً 30 جلدیں وہاں سے شائع ہوئی ہیں لاہور پاکستان سے. میں اس کے ریفرنس سے حوالہ دے رہا ہوں. 16ویں جلد کے اندر ہے. ذرا سنیے کا غزہ کیا ہے. آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے سارا غزہ بالکل تباہ ہو چکا ہے, سب کچھ تباہ کر دیا ہے. ہم نے کہا یقیناً نظروں میں ہماری وہ تباہ ہو چکا ہے. ابھی ایک بچی کا ایک صحافی کا بھی آیا تھا اور ایک بچی کا بھی اعلان آیا, تحریر آئی عربی میں. اس نے کہا تھا اب آج کے بعد ہماری خبریں تمہیں پریشان نہیں کریں گی اس لیے کہ ہم چند گھنٹوں میں تباہ ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اور یہ اسرائیل تباہ ہو جائے اور ایسا تباہ ہو میرے مولا کہ پوری دنیا میں کسی نقشے میں نظر نہیں آئے. اور مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کا مقدس گھر ہے جہاں سے میرے نبی کی معراج کا سفر آسمانی شروع ہوا تھا. اے ظالمو یاد رکھنا جب نبی کے قدم مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے, جب نبی کو ابراہیم نے مانگ لیا تھا 4000 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں لیکن آج تک میرے نبی کو جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے مانگا تھا ان کے نشان آج تک نہیں مٹے ہیں. تو جہاں سے میرے نبی نے 1 لاکھ سے زائد نبیوں کی امامت فرمائی تھی وہ مسجد اقصی بھی ہمارے ہی قبضے میں رہے گی, ہمارے ہی قبضے میں رہے گی, ہم ہی اس کی خدمت کریں گے. وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن حضرت مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ آئیں گے. آج جو کرنا ہے کر لو, کل بھی دنیا ہماری تھی آج بھی ہماری ہے اور قیامت تک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. کیا ہے فلسطین مگر تم سے شکوے ہیں. شکوہ کروں گا تم سے, تم سے شکوہ یہ ہے کہ تم آج IPL دیکھ رہے نہیں ہے فکر تمہیں. میں کبھی دیکھتا نہیں, اللہ کا فضل ہے مجھے ان ساری چیزوں سے دورے طالب علمی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی. میرے جتنے شاگرد یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ میں اس دور میں بھی کسی کھیل اول کی بات نہیں کرتا تھا. جو میرے ساتھی ہوں گے ان سے بھی پوچھ لیں, لیکن مجھے ابھی 3-4 دن پہلے کسی نے بتایا کہ ایک میچ IPL کے نام سے چل رہا ہے. اور پچھلی سال جب حملہ ہوا تھا تب بھی کوئی میچ چل رہا تھا. یہ قوم اسکور دیکھنے میں لگی تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے, اگر تمہارے گھر میں 2 لاشیں پڑی ہو ٹی وی دیکھ کر کھول کھول کے میچ دیکھو گے؟ ارے بولو یار, دیکھو گے کیا وہاں مرنے والے تمہارے نہیں؟ تمہیں معلوم ہے آخر عرب ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا, قطر ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ اسی طریقے سے دوسرے جو ممالک ہیں وہ دراصل اس کو آپ زمین کی جنگ مت سمجھیے گا, یہ مذہبی جنگ ہے. چونکہ فلسطین کا 80% رہنے والا مسلمان پکا سنی ہے. اور یہ وہابی, میں نے ایک وہابی غیر مقلد کی خود میرے پاس ایک کلپ آئی, وہ مردود کہتا ہے دیکھو فلسطینی اس لیے اجڑ رہے ہیں کہ یہ مشرک تھے اور ہم سنیوں کو وہابی مشرک بولتا ہے. آپ نے اس جملے سے اندازہ نہیں لگایا. ایک عورت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ لا تشفع للعرب. ایک عورت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے فداک یا رسول اللہ, روحنا فداک یا رسول اللہ, انفسنا فداک یا رسول اللہ, سرکار اجسادنا فداک یا رسول اللہ, حضور ہماری جانیں آپ پر قربان ہے حضور. ہم نے کہا یہ جملہ کون بولے گا؟ کسی وہابی کی زبان سے جملے نہیں نکلتے ہیں. اور آج کے کچھ ایسے خطیب بھی ہیں جن ظالموں کو یہ پتا نہیں ہے کہ بولنا کیا چاہیے. ابھی ایک خطیب کہہ رہے تھے, اپنے بڑے مشہور خطیب ہیں, کہنے لگے میں سعودی عرب گیا, میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نے میرا نام لیا, آپ کا چہرہ ان کے چہرے سے ملتا ہے. اہل علم سمجھ گئے ہوں گے. کہا کہ بعد میں وہ کہنے لگا, کہتا ہے بعد میں, کہتا اگر آپ نے ان کے خلاف کچھ بولا تو آپ میری گاڑی سے اتر جائیے. کہا وہ وہابی تھا لیکن پھر بھی رسول پاک کی بات کر رہا ہے. اب نتیجہ نکالتے ہیں, اس سے پتا چلتا ہے فرقہ کوئی سا بھی ہو نبی کی محبت پہ سب جمع ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ظالم بکواس کیا کر رہا ہے؟ اگر سب محبت رسول پہ جمع ہے تو وہابی بنا کیسے, دیوبندی بنا کیسے, رافضی بنا کیسے, شیعہ
اور بتائیں گے پیغام وہ نہیں، پیغام امام احمد رضا خان کا یہ ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی